السلام علیکم دوستوں۔ 19ویں صدی کے اواخر میں لندن کے علاقے وائٹ چیپل کی گلیاں ایک خونی شخص کے خوف سے کانپتی تھیں۔ وہ صرف ایسی عورتوں کو جو ذرا شوق لباس پہنتیں اور آزاد خیال ہوا کرتیں بڑی صفاکی سے قتل کیا کرتا اور انہیں عبرت کا نشان بنا دیتا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی پولیس اس مجرم کو تلاش کرنے میں ناکام ہو چکی تھی۔ یہ شخص پہلے اپنے شکار کی بے حرمتی کرتا، پھر اس کا گلا کاٹتا، بعد ازاں پیٹ پھاڑ کر اندرونی اعضاء مثلاً دل، گردے، پھیپھڑے وغیرہ نکالتا اور فرار ہو جاتا۔ اس پراسرار قاتل کی جانب سے شروع میں کیے جانے والے دونوں قتل دو شراب نوش عورتوں کے تھے جو رات بھر آوارہ گردی میں صرف کیا کرتیں۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ اپنی پوری کوشش کے باوجود ان دونوں خواتین کے قتل کا سراغ نہ لگا سکا۔ وائٹ چیپل کا علاقہ ان دنوں شراب خانوں، جوئے کے اڈوں اور جسم فروشی کے لیے نہایت بدنام تھا، اور اسی علاقے کو اس قاتل نے اپنا جائے واردات بنا رکھا تھا۔ وائٹ چیپل ہی کے علاقے میں ایک سرد رات ایک ادھیڑ عمر دبلی پتلی عورت شراب خانے سے نکلی۔ وہ مدہوشی کے عالم میں چلی جا رہی تھی کہ ایک کھمبے سے ٹکرا کر گر پڑی۔ اس کے 3 ہی قدم کے فاصلے پر ایک طویل قامت شخص کھڑا ہوا تھا جس نے آگے بڑھ کر ایک لمبا سا خنجر اس عورت کے گلے پر پھیر دیا۔ خون کی ایک گرم دھار اس کی گردن سے بہہ نکلی اور وہ عورت وہیں ڈھیر ہو گئی۔ واردات کے کچھ دیر بعد گشتی سپاہیوں کا ایک ٹولہ ادھر سے گزرا تو انہوں نے ایک عورت کی لاش پڑی پائی۔ گردن دھڑ سے تقریباً علیحدہ ہو چکی تھی، پیٹ چاک تھا اور اتڑیاں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ قتل کرنے کے بعد قاتل نے ایک قصاب کی طرح اپنا خنجر لاش پر آزمایا ہے اور اس کی بوٹی بوٹی الگ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے ایک ماہر سرجن کی طرح اس عورت کے اندرونی اعضاء نکال کر باہر رکھ دیے تھے۔ یہ عورت ایک پروسٹیٹیوٹ تھی جو کہ رات بھر ریڈ گوز نامی اس شراب خانے کے باہر اپنے کسٹمرز کی منتظر رہا کرتی۔ ابھی پولیس کی تحقیق اور تفتیش ابتدائی مراحل میں ہی تھی اور اخباروں میں پراسرار اور نامعلوم وحشی قاتل کا چرچا ہو ہی رہا تھا کہ ایک دوسری واردات منظر عام پر آ گئی۔ اس مرتبہ اس درندے کا شکار اینی چاپمین نامی عورت بنی تھی۔ اس کی ادھڑی اور نچی ہوئی خون میں لت پت لاش ہینبری اسٹریٹ میں پڑی پائی گئی تھی۔ اس لاش کو ایک نظر دیکھنے کے بعد ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ بھی اسی وحشی قاتل کی کارستانی ہے۔ اس مرتبہ اس قاتل نے اینی کی گردن جسم سے بالکل الگ کر کے ایک رومال میں لپیٹ کر رکھ دی تھی اور نہایت مہارت کے ساتھ اس کے اندرونی اعضاء نکال کر اس کے جسم کے ارد گرد سجا دیے تھے۔ بہت زیادہ تفتیش کے باوجود پولیس کو اس قاتل کا کوئی سراغ نہیں مل پا رہا تھا۔ اس کا شکار صرف عورتیں ہی بنتی تھیں، وہ بھی ایسی عورتیں جو رات کو اپنے گھر سے باہر نکلتیں۔ ماہرین طب کی رائے تھی کہ جس طرح یہ قاتل لاش کی چیر پھاڑ کرتا ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شخص فن سرجری سے گہری واقفیت رکھتا ہے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ، عدالت اور اخبارات میں اسے جیک کے فرضی نام سے پکارا جانے لگا، اور چونکہ وہ لاشوں کا تیا پانچا کر ڈالتا اس لیے دا ریپر کا لقب بھی اسے دیا گیا۔ قتل کی مسلسل وارداتوں نے جیسے پورے لندن شہر میں آگ لگا دی تھی۔ بعض نڈر اور بہادر قسم کے نوجوان
راتوں کو اس قاتل کی تلاش میں گھومتے پھرتے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی پوری مشینری اس قاتل کو پکڑنے کے لیے سرگرم عمل تھی۔ روزانہ بے شمار غنڈے اور بدماش پکڑ کر لائے جاتے اور پوچھ گچھ کے بعد چھوڑ دیے جاتے، مگر یہ سب بے سود رہا اور قاتل کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ 1 ماہ تک کوئی قتل کا واقعہ پیش نہ آیا، لیکن پھر ایک رات ایک ساتھ قتل کی 2 وارداتیں پیش آئیں۔ پہلی عورت کا صرف قتل کیا گیا تھا، قاتل اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرنے ہی والا تھا کہ یہاں ایک اخبار فروش آ دھمکا، جس کی وجہ سے جیک دی ریپر کو فرار ہونا پڑا۔ لیکن اسی رات مائٹر اسکوائر پر ایک لڑکی کیتھرین ایڈوز، جو کہ ایک پیشہ ور جسم فروش تھی اور اس وقت سیدھی پولیس اسٹیشن سے چھوٹ کر واپس آ رہی تھی، جیک دی ریپر کے ہاتھ لگی۔ یہاں اس قاتل کو کیتھرین کے پوسٹ مارٹم کی پوری آزادی ملی اور اس نے کیتھرین کی لاش پر اپنی پوری مہارت دکھائی۔ ان وارداتوں کے بعد لوگ پولیس کی کارکردگی سے مایوس ہو چکے تھے اور جسم فروش عورتیں یہ علاقہ چھوڑ کر برطانیہ کے دور دراز حصوں کی طرف منتقل ہونے لگیں۔ اب اسکاٹ لینڈ یارڈ نے اپنے دور کے سب سے بڑے عالم روحانیت رابرٹ جیمز لیس کی خدمات حاصل کیں۔ ملکہ وکٹوریہ بھی جیمز لیس کی روحانی صلاحیتوں کی معترف تھی۔ جیمز لیس اپنی روحانی طاقتوں کے سبب ایک رات قتل ہونے والی عورت کی شکل تو دیکھ پایا، لیکن وہ قاتل اور مقام واردات کا پتہ چلانے میں ناکام رہا۔ اس بار مرنے والی میری کیلی نامی 25 سالہ لڑکی تھی، جسے جیک دا ریپر نے اس کے گھر میں گھس کر مارا تھا۔ اس کی لاش اس طرح بستر پر پڑی تھی کہ اس کا جسم مادرزاد برہنہ تھا۔ اس واردات کے بعد جیمز لیس ہر قتل ہونے والی لڑکی کے جائے قتل تک گیا اور وہاں سے قاتل کی نشانیاں جمع کرنے کے بعد اپنی چھٹی حس کے ذریعے اس قاتل کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ اپنے ویژنز کے سہارے میلوں چلتا گیا، جبکہ پولیس اہلکار اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، یہاں تک کہ وہ لندن کے سب سے بارونق علاقے میں ایک عالیشان مکان کے سامنے آ کر رک گیا۔ یہ مکان ایک بہت ہی باصلاحیت اور معروف ڈاکٹر سر ولیم گل کا تھا، جس نے اپنی تمام زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ ملکہ وکٹوریہ اور شاہی خاندان کے کئی افراد تک اس سے علاج کروایا کرتے۔ پولیس لیس کی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہ تھی کہ اتنا بڑا ڈاکٹر جیک دی ریپر ہو سکتا ہے، جبکہ لیس اپنی روحانی طاقتوں پر پر اعتماد تھا۔ سو پولیس نے اس گھر کی تلاشی لے کر وارداتوں میں استعمال ہونے والے اوزار اور کپڑے برآمد کر لیے۔ خاتون خانہ نے اعتراف کرتے ہوئے بتایا کہ اس کا شوہر دراصل اسپلٹ پرسنالٹی کا شکار ہے۔ ایک وقت میں وہ قابل ڈاکٹر اور ایک درد مند انسان ہوتا ہے تو دوسرے وقت میں ایک درندہ۔ پولیس نے اس ڈاکٹر کو گرفتار کر کے ایک پاگل خانے میں نظر بند کر دیا اور اس ڈاکٹر کی پوری زندگی اس پاگل خانے میں گزری، جبکہ رابرٹ جیمز لیس کو اس کارنامے پر حکومت انگلستان کی جانب سے تا حیات وظیفہ جاری کیا گیا۔ جیک دی ریپر ہمیشہ سے مغربی مصنفین کا ایک پسندیدہ موضوع رہا ہے، جس پر کئی ناولز، موویز اور ڈاکومنٹریز بن چکی ہیں، لیکن دوستو بعض ماہرین کا اب تک یہ خیال ہے کہ اصلی جیک دی ریپر کو کبھی گرفتار ہی نہیں کیا گیا اور جیک دی ریپر کی حقیقت ابھی تک ایک معمہ ہی ہے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟
اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔